اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، فاذا جب، اذا کے معنی جب، جا کے معنی آنا، جاءت الطامۃ الکبریٰ، جب بڑا ہنگامہ ہوگا، جب بڑا ہنگامہ آئے گا، بڑا ہنگامہ ہوگا۔ فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جب بڑا ہنگامہ ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم جس دن، یتذکر الانسان انسان یاد کرے گا، ما سعی اس چیز کو جو اس نے کوشش کی ہے۔ جس دن انسان یاد کرے گا اپنے کیے ہوئے کو، جس دن انسان یاد کرے گا اپنے کیے ہوئے کو۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، برزت ظاہر کر دیا جائے گا، الجحیم جہنم کو، لمن اس شخص کے لیے، یرا جو دیکھے، اور جس دن جہنم کو دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، بہرحال وہ شخص، طغا جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آثرا اور اس نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو، بہرحال وہ شخص کہ جس نے سرکشی کی اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ، جحیم کے معنی دوزخ، مأویٰ کے معنی ٹھکانہ، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، بہرحال وہ شخص کہ جو ڈرا، مقام ربِّهِ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ اور اس نے روکا نفس کو، عن الْهَوَىٰ خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اس سے پہلے قیامت کے قائم ہونے کی عقلی اور نقلی دونوں طرح کی دلیلیں آپ کے سامنے آ چکی۔ نقلی دلیل کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، قیامت آئے گی۔ عقلی دلیل یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، آسمان کو بنا سکتا ہے، تو کیا انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو کر سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ اب دونوں دلیلوں کے بعد یہاں سے جو اچھا کرے اس کا ٹھکانہ، جو برا کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب ایک بڑی چھا جانے والی چیز آ جائے گی۔ طامہ کے معنی ہے چھا جانے والی چیز، مراد ہے قیامت، کیونکہ قیامت بھی چھا جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ قیامت جب آئے گی تو دنیا فنا ہو جائے گی، تو آپ اسے ایک بڑا ہنگامہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بڑا ہنگامہ۔ تو جب ایک بڑا ہنگامہ ہوگا یعنی قیامت برپا ہوگی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کر لے گا جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کچھ اچھا برا اس نے کیا ہوگا سب اس کو یاد آ جائے گا۔ اچھا کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ سکون پائے گا، برا کیا ہوگا تو وہ تکلیف میں ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور جہنم دکھائی جائے گی دیکھنے والوں کو، یعنی سب کو جہنم دکھائی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب یہاں سے دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ کوئی ایسا کام سامنے آیا کہ اس کو کرنے میں دنیا کے اندر نفع ملے گا لیکن آخرت کے اندر اس پر عذاب ہوگا، تو اس نے اس کام کو کر لیا، دنیاوی نفع کو دیکھتے ہوئے، دنیاوی نفع کو دیکھتے ہوئے اس کام کو کر لیا۔ مثال کے طور پر سود ہے، تو سود لینے سے فائدہ ہوتا ہے، زیادہ پیسے ملتے ہیں، لیکن آخرت میں عذاب ہوگا،
تو اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور سود کا کام کر لیا. سمجھ رہے ہو؟ یا کوئی کام ایسا ہے کہ آخرت میں اس کے اوپر انعامات اللہ کی طرف سے ملیں گے اور دنیا کے اندر وہ چیز بری سمجھی جاتی ہے، دنیا کے اندر وہ چیز بری سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ آخرت کو چھوڑ کر اس دنیاوی چیز کو ہی ترجیح دیتا ہے. جیسے بہت سارے گناہ ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ دنیا کے اندر ان کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ برے نہیں ہیں. آخرت میں ان پر ثواب ملے گا، آخرت میں ان پر ثواب ملے گا. مثال کے طور پر بیوہ سے شادی کرنا لوگ برا سمجھتے ہیں نہیں، لیکن آخرت میں ثواب ملے گا. اب یہ دنیا سے ڈر کے آخرت کے ثواب کو چھوڑتا ہے، دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، لوگوں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے. ایک قسم تو یہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے. تو جو پہلی قسم کے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو دوسری قسم کے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، بہرحال وہ شخص کہ جس نے سرکشی کی، یعنی اللہ کے احکام کو توڑا، نبی کے احکام کو توڑا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اب دوسرے شخص کی بات. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال وہ شخص کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں اسے ڈر لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں اسے ڈر لگتا ہے. بہت سے ایسے جری لوگ ہوتے ہیں کہ ایک چیز ناجائز ہے لیکن کھلے عام اسے کرتے ہیں. تو کہاں یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا؟ ایک وہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے یعنی نافرمانی نہیں کرتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہش کو روکتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے خواہش سے. یہ اصل امتحان ہے ہمارا. نفس بہت چیزوں کا تقاضا کرے گا لیکن ہمیں وہی کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. ہم دارالعلوم میں جب پڑھتے تھے اپنی سیٹ پہ ایک شعر بنا کے لگا رکھا تھا، اب بھی لگا ہوا ہے. ایک دوسرا لڑکا رہتا ہے وہاں. منع نفس تیرا کرے لاکھ لیکن کہے رب جو عامر وہی کرنا. یعنی نفس کس چیز کو منع کر رہا ہے؟ نفس یہ کہہ رہا ہے کہ فجر میں مت اٹھو، سونے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن رب کا کیا حکم ہے بتاؤ؟ نماز پڑھو. تو منع نفس تیرا کرے لاکھ لیکن جو رب نے کہا ہے وہ کرنا ہی کرنا، کہے رب جو وہ کرنا ہی کرنا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. اب لغات لکھو. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، لکھو جلدی سے. جاء یجیء مجیئتن، باب ضربہ آنا. جاء یجیء مجیئتن، باب ضربہ آنا. الطامۃ، ہنگامہ، قیامت. طم یتم طموماً، باب ضربہ چھا جانا. طم یتم طموماً، باب ضربہ چھا جانا. تو جب آ جائے گی چھا جانے والی چیز، ایک بڑی چھا جانے والی چیز جب آئے گی، مراد کیا ہے؟ قیامت. طم یتم طموماً، باب ضربہ چھا جانا. الکبریٰ، کبورا یکبرو
کیبرن و کبرن باب کروما بڑا ہونا، کبورا یکبرو کیبرن و کبرن باب کروما بڑا ہونا، تم یتم تمومن چھا جانا۔ تو جب ایک بڑی چھا جانے والی چیز آئے گی، جب قیامت برپا ہوگی، جب ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان اس کو جو اس نے کیا ہے۔ تذکر یتذکر تذکرن یاد کرنا، تذکر یتذکر تذکرن باب تفاعل یاد کرنا۔ کبرا کبورا یکبرو کبرن و کبرن باب کروما بڑا ہونا۔ جلدی ہاتھ چلاؤ لکھنے میں۔ تذکر یتذکر تذکرن باب تفاعل یاد کرنا، جس دن یاد کرے گا انسان ماں اس چیز کو سا جو اس نے کوشش کی۔ انسان جمع اناسیو آدمی، انسان جمع اناسیو آدمی، انسان جمع اناسیو آدمی۔ سعی سعی یسعی سعین کوشش کرنا باب فتح، سعی یسعی سعین کوشش کرنا باب فتح، سعی یسعی سعین کوشش کرنا باب فتح۔ جب ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، جس دن انسان یاد کرے گا اپنے کیے ہوئے کو، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، برزت باب تفعیل سے ماضی مجہول ہے۔ برزا یبرزو سعی یسعی سعین کوشش کرنا باب فتح، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم کو ظاہر کیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے۔ برزا یبرزو تبریز ظاہر کرنا، برزا یبرزو تبریزن ظاہر کرنا، برزا یبرزو تبریزن ظاہر کرنا باب تفعیل۔ الجحیم دہکتی ہوئی آگ، الجحیم دہکتی ہوئی آگ جہنم۔ جحیمہ یجحم جحمن، تو جہنم کے بہت سے نام ہیں، جحیم، الحاقہ، دہکتی ہوئی آگ جحیم۔ جحیمہ یجحم جحمن باب سمیع آگ کا بھڑکنا، جحیمہ یجحم جحمن باب سمیع آگ کا بھڑکنا۔ یرا لمن یرا اس شخص کے لیے جو دیکھے، رآ یرا رؤیتن باب فتح، رآ یرا رؤیتن باب فتح دیکھنا۔ بہرحال وہ شخص کہ جو سرکشی کرے، طغی فاما من طغی، طغی یطغی طغیانا سرکشی کرنا، حد سے بڑھنا، طغی یطغی طغیانا سرکشی کرنا، حد سے بڑھنا۔ بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، آثر یوثر ایثارا ترجیح دینا، آثر یوثر ایثارا ترجیح دینا، ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینا۔ طغی یطغی طغیانا
سرکشی کرنا، آثر یوسر ایثارن ترجیح دینا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، حی یحیا حیاتن زندہ رہنا، حی یحیا حیاتن و حیوانن زندہ رہنا، باب سمیہ، الدنیا اس میں تفضیل مؤنث، دنا یدنو دنون قریب ہونا، اور دنی ادنا دناءتن باب سمیہ ردی ہونا، کمینہ ہونا، حی یحیا حیاتن و حیوانن، زندہ رہنا، الدنیا اس میں تفضیل مؤنث، دنا یدنو دنون قریب ہونے سے، یا دنی ادنا دناءتن خسیس ہونا، کمینہ ہونا، کم قیمت ہونا، ردی ہونا، تو دنیا آخرت کے مقابلے میں کم قیمت ہے، اس لیے دنیا کہتے ہیں اسے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، جحیم آ چکا ہے، دنون قریب ہونا، دنی یدنا دناءتن باب سمیہ خسیس ہونا، کمینہ ہونا، ردی ہونا، کم قیمت والا ہونا، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دنا یدنو دنون قریب ہونا، دنی یدنا دناءتن خسیس ہونا، مأوا اس میں ظرف ہے، اوا یاوی اوین ٹھکانہ لینا، ٹھہرنا، اسی سے مأوا ٹھہرنے کی جگہ، ٹھکانہ، اوا یاوی اوین باب ضربہ، تو مأوا ٹھہرنے کی جگہ، ٹھکانہ۔ تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ من خاف، خاف یخاف خوفاً ومخافتاً، خاف یخاف خوفاً باب سمیہ ڈرنا، خاف یخاف خوفاً باب سمیہ ڈرنا، مقام اس میں مصدر ہے کھڑے ہونے کا، قام یقوم قیاماً کھڑا ہونا، قام یقوم قیاماً باب نصرہ کھڑا ہونا۔ بہرحال وہ شخص کہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ اور اس نے روکا نفس کو، عَنِ الْهَوَىٰ خواہش سے، نہا ینہا نہین باب فتح روکنا، نہا ینہا نہین باب فتح روکنا، نہا ینہا نہین باب فتح روکنا۔ النفس نفس جمع نفوس، اس کے معنی دل، روح اور انسان کے بھی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں نفس کے، نفس جمع نفوس، دل، روح، انسان۔ نہا ینہا نہین روکنا باب فتح، عن الہوا خواہش سے، حویہ یہوا ہون چاہنا،
باب سمیع. حویہ یہوا ہون چاہنا محبت کرنا خواہش کرنا. حویہ یہوا ہون باب سمیع چاہنا محبت کرنا. فإن الجنت ہی المأویٰ تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جنت جمع جنات بہشت. جنات و جناتن یہ تو پیچھے آ چکا ہے. جنت کے معنی باغ کے آتے ہیں، جنات اس کی جمع ہے. بہشت اردو میں بھی جنت بولتے ہیں. دیکھو ترکیب. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فا عاطفہ ہے. اذا حرف شرط مضاف، فا عاطفہ اذا حرف شرط مضاف، جاء فعل، الطامۃ الکبریٰ مرکب توصیفی ہو کر جاء کا فاعل. فعل فاعل سے مل کر معطوف علیہ، فعل فاعل سے مل کر معطوف علیہ. اب بیچ میں جملہ چھوڑ دو، یوم یتذکر الانسان ما سعی. وبرزت الجحیم لمن یری واو عاطفہ، برز فعل، الجحیم نائب فاعل، لام حرف جر، من موصول، یرا فعل فاعل سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر برزہ کا متعلق. برزہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر اذا مضاف کا مضاف الیہ، اذا مضاف کا مضاف الیہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ. اب یہ بیچ میں جو چھوڑا تھا یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم مضاف، یتذکر فعل، الانسان فاعل، ما موصولہ، سعی فعل فاعل سے مل کر صلہ، ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کر، یتذکر کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یوم کا مضاف الیہ، یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر. یہ جملہ یا تو مکمل مان لو یا اسے شرط بنا لو. سمجھ رہے ہو؟ آگے اب جزا آ رہی ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو فا یہ جواب میں ہے، شرط کے جواب میں. اما برائے تفصیل، من اس میں موصول شرط. سمجھ میں کیا نہیں آیا؟ ارے بھائی فا عاطفہ تھا شروع میں، دیکھو. اذا مضاف، جاء فعل، الطامۃ الکبریٰ مرکب توصیفی ہو کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ. بیچ میں ہم نے چھوڑا تھا یوم یتذکر الانسان ما سعی، واو عاطفہ. برزت الجحیم لمن یری، فعل فاعل متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ذا کا مضاف الیہ، ذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا مبدل منہ. اب جو بیچ میں چھوڑا تھا یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم مضاف، یتذکر فعل، الانسان فاعل، ما سعی مفعول بھی، یتذکر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر یوم کا مضاف الیہ، یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر شرط. سمجھ میں آیا؟ فا شرط کے جواب میں. اما شرطیہ، سمجھ رہے ہو؟ برائے تفصیل. من موصولہ، طغیٰ فعل فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، آثر الحیات الدنیا فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر من کا صلہ، من اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر شرط، من اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر شرط. اب آگے آ جاؤ. فا جزائیہ، انا حرف مشبہ بالفعل، الجحیمہ انا کا اسم، ہیا ضمیر برائے تفصیل، المأویٰ انا کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر شرط کی جزا. ایسے ہی آگے شرط جزا سے مل کر معطوف علیہ بنا لو، واو عاطفہ. اما شرطیہ، من اس میں موصول، خاف فعل،
ضمیر فاعل مقام ربی، مقام مضاف، ربی مرکب اضافی ہو کر پھر مضافلے، مضافلے سے مل کر خافہ کا ظرف، خافہ کا کیا بنے گا؟ ظرف. پھر خافہ فعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، نہا فعل ضمیر فاعل، النفس مفعول بھی، عن الہوا نہا کے متعلق، نہا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ ہو جائے گا صلہ من موصولہ کا، من موصول اپنے صلے سے مل کر شرط. فا جزائیہ، ان حرف مشبہ بالفعل، الجنت ان کا اسم، ہیا ضمیر برائے تفصیل، المأوا ان کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف. سمجھ میں آیا؟